بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ بے حد و بے حساب درود و سلام حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر۔ السلام علیکم سامعین۔ امام اہل سنت حضرت سید احمد سعید کاظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شہادت حسین علیہ السلام تاریخ اسلام کا ایسا زریں و رنگین ورق ہے جس کے جمال کی چمک دمک دنیا اسلام کو ہمیشہ روشن اور تابناک رکھے گی۔ سامعین، اس میں شک نہیں کہ ہر صاحب کمال کی خوبی باعث ایجاد عالم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسل سے معرض وجود میں آئی ہے، لیکن اس باب میں شہادت حسین علیہ السلام کو ایک ایسی خصوصیت حاصل ہے جو دوسری جگہ نہیں پائی جاتی ہے۔ موضوع کو مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل صرف سچ کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں۔ سامعین، اللہ تعالیٰ نے کونین کی سب نعمتوں کو 4 نعمتوں میں جمع فرما دیا ہے۔ سورہ فاتحہ میں اپنے بندوں کو یہ تلقین فرمائی کہ تم مجھ سے یہ دعا کیا کرو، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ ترجمہ: یا اللہ، تو ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت فرما، ان لوگوں کے راستے کی جن پر تو نے انعام فرمایا۔ اور پھر دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے انعام کیے ہوئے بندوں کی تفصیل فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ سورہ نساء۔ ترجمہ: تو انہیں ان کا ساتھ ملے گا جس پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صلحاء کا۔ معلوم ہوا کہ نعمت الہی نبوت، صدیقیت، شہادت اور صالحیت سے الگ نہیں، اور جو چیز ان سے الگ ہو وہ اگرچہ نعمت نظر آئے لیکن در حقیقت نعمت نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے حصول کا ذریعہ اسی وقت قرار پا سکتے ہیں جبکہ ہر نعمت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن رحمت میں ہو۔ اگر کوئی نعمت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن اقدس میں نہ ہو تو کسی صورت میں کسی کو حاصل نہیں ہو سکتی۔ نبوت، صدیقیت، قطبیت، غوثیت تمام انبیاء سابقین اور قیامت تک آنے والے صدیقین، اولیاء کاملین علی نبینا علیہ والسلام کو اسی لیے حاصل ہوئی کہ یہ سب نعمتیں دامن حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پائی جاتی ہیں، لیکن شہادت بظاہر حضور علیہ السلام کو نہیں ملی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وعدہ فرمایا۔ سورہ مائدہ: واللہ یعصمک من الناس۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں سے بچائے گا اور آپ کی جان پاک لینے پر کسی کو قدرت نہ ہوگی۔ سامعین، اب اگر کوئی دشمن کسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معاذ اللہ شہید کر دے تو معاذ اللہ وعدہ الہیہ غلط ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ غلط ہونا محال ہے، لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شہید ہونا بھی محال ہوگا۔ اس لیے شبہ پیدا ہوتا ہے کہ شہیدوں کو شہادت کیسے ملی اور شہداء اس نعمت سے کس طرح متمتع ہوئے۔ دراصل شہادت حسنین علیہم السلام اسی شبہ کا حل اور اسی سوال کا جواب ہے۔ یہ امر واضح ہے کہ ہر چیز کی ایک باطنی حقیقت ہوتی ہے اور ایک ظاہری صورت ظاہری حقیقت باطنہ پر دلیل ہوتی ہے، لیکن اس کا ظہور تام کبھی ابتدائے وجود سے مؤخر اور زمانہ مستقبل میں ہوتا ہے، یعنی کمال شہادت کی حقیقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ میں پوشیدہ تھی،
اور اسی کی صورت ظاہری اپنے وقت میں بصورت دلیل معرض وجود میں آئی، لیکن اس کا ظہور تام حضرات حسنین علیہم السلام کی ذوات قدسیہ میں ہوا۔ سامعین، خلاصہ کلام یہ ہے کہ جوہر شہادت حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس میں اول امر سے موجود تھا، اور وہ اس طرح کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترجمہ: میری دلی خواہش ہے کہ میں اللہ کی راہ میں قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں۔ نظر بصیرت سے غور کیا جائے تو یہی وصف جمیل روح شہادت اور حقیقت شہادت ہے۔ جس شخص کے دل میں مقتول فی سبیل اللہ ہونے کی خواہش نہیں، اگر وہ میدان جہاد میں کفار کے ہاتھوں قتل بھی ہو جائے تو عند اللہ شہید نہیں، اور جس کے دل میں کلمت اللہ کو بلند کرتے ہوئے خدا کی راہ میں شہید اور مقتول ہونے کی محبت اور خواہش ہو، وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک شہید ہے۔ چنانچہ ایک حدیث شریف کا مفہوم کچھ یوں ہے: بے شک اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور عملوں کو نہیں دیکھتا، بلکہ تمہارے دلوں اور نیتوں کو دیکھتا ہے۔ ثابت ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عند اللہ کمال شہادت سے متصف ہیں، اور شہادت کی حقیقت باطنہ ذات اقدس میں موجود ہے۔ سامعین، شہادت کی دو قسمیں ہیں: نمبر 1 شہادت جہریہ، نمبر 2 شہادت سریہ۔ عام طور پر شہادت جہریہ کے 4 جزو ہوتے ہیں۔ شہید دشمنان دین کے ہاتھوں آلہ جارحیہ سے زخمی ہو، یا اس کے جسم کا کوئی عضو الگ ہو جاتا ہے، جسم سے خون بہتا ہے، اور وہ راہ خدا میں مقتول ہو کر جاں بحق ہو جاتا ہے۔ اور شہادت سریہ میں دشمن کے ہاتھوں سے زہر دیے جانے سے، یا مثلاً پانی میں ڈوب کر، آگ میں جل کر، عمارت کے نیچے دب کر موت واقع ہوتی ہے۔ مقتول فی سبیل اللہ ہونے کی محبت و خواہش شہادت جہری و سری دونوں کو شامل ہے۔ اس لیے شہادت کی دونوں قسموں کا وجود حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ میں ثابت ہے۔ رہی صورت ظاہری جو حقیقت باطنہ کی دلیل ہے، وہ بھی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ میں پائی گئی۔ شہادت سری کی ظاہری صورت بکری کے اس زہر آلودہ شانہ کا لقمہ تناول فرمانا ہے، جو خیبر میں ایک یہودیہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں سے ایک لقمہ تناول فرمایا تو اس شانہ سے آواز آئی کہ حضور، مجھ میں زہر ہے، آپ تناول نہ فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر اس میں سے نہ کھایا۔ ایک صحابی اس زہر آلود شانہ کا لقمہ کھانے کی وجہ سے اسی وقت شہید ہو گئے۔ سامعین، اس میں شک نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زہر آلود گوشت کا لقمہ کھایا، اور اس کا اثر جسم اقدس میں آیا، بلکہ اس کا اثر ہمیشہ باقی رہا۔ لیکن اس کے کھانے سے جس طرح وہ صحابی رضی اللہ عنہ اسی وقت جاں بحق ہو گئے، اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ واقعہ نہیں ہوا، اس لیے کہ ارادہ الہیہ اپنی مراد سے مختلف نہیں ہو سکتا۔ مشیت ایزدی یہی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان پاک کسی دشمن کے ہاتھوں نہ جانے پائے۔ آیہ کریمہ واللہ یعصمک من الناس اس پر شاہد عادل ہے۔ لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ سلامت رہے، لیکن اس زہر آلود لقمہ کے تناول فرمانے سے اللہ تعالیٰ کی حکمت پوری ہو گئی کہ زہر کا اثر جسم اقدس میں پہنچا، اور وفات مقدسہ تک اس کا اثر وجود پاک میں باقی رہا، جو مخفی شہادت یعنی شہادت سریہ اور اس کی حقیقت باطنہ کی ظاہری صورت قرار پایا، اور اس کے لیے دلیل کی حیثیت میں ظاہر ہوا۔